कान हक़्क़ुहु, कोई भी शख्स आपकी तारीफ नहीं कर सकता, बस इतने ही लफ्ज़ हैं, बादश खुदा बुजुर्ग तोई या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुब्बिरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादश खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न मिलाद मुस्तफा। दावत दे रहा हूँ नात पढ़ने के लिए। हमारे इस महफिल को सजाने वाले बच्चों में से एक छोटा सा बच्चा आकर कि वो आए और आकर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शनाख्त खान मरहबा 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 जिंदगी ये जो जिन्होंने सारी डेकोरेशन की और 4 मरतबा ये प्रोसेस किया। पहले हमने नाथखानी की महफिल सजाई तो उसमें, और फिर उसके बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, फिर ये सारी डेकोरेशन में जो सबसे पेश रहा यही बच्चा है जो नाथखानी कर रहा है। ये नारे लगा रहा है। अल्लाह ताला ने बहुत शौक किया इन बच्चों को, नहायत मोहब्बत के साथ करते हैं। मैं सबको शाबाश कहता हूँ, दाव देता हूँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, जिंदगी में बरकत अता फरमाए और इनको हर गम, फिक्र और परेशानी से बचाए। जिन्होंने सारी महफिल को दाम में, दिल में, सुख में अरेंज किया और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जितने अहबाब यहाँ पर तशरीफ लाए सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पर आकर अपने नबी का जिक्र सुनने की तौफीक से नवाजा। ये इतनी बड़ी तौफीक है कि इसका अंदाजा आपको क़यामत के रोज होगा, शायद यहाँ न हो सके। यार समाज करवाने आते हर जुमातुल मुबारक पर नमाज असर के बाद मेरे इस घर के छोटे से हिस्से में दुरूद पाक पढ़ा जाता है 80 मरतबा, जिसके मुतल्लिक हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 80 मरतबा नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 वर्ष के गुनाहों को माफ कर देता है। हम वो दुरूद पाक हमने यहाँ पे कमोबेश 1 साल से शुरू कर रखा है। ये आज आप सबका आना, ये सब रहमतों का होना, ये उसका नज़ूल मैं समझता हूँ कि सिर्फ उस दुरूद पाक की बरकत की वजह से है। वरना 4 साल मुझे यहाँ पे हो गए आए हुए को। ये भी गली सोनी सोनी थी, यहाँ भी कोई नहीं आता था, यहाँ पर भी कभी जिक्र रसूल की महफिल नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजूर के जिक्र की खुशबू फैल रही है और जूं ये बढ़ती चली जाएगी, तू लोगों का हजूम बढ़ता चलाएगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना एक ऐसी इबादत है जो किसी आलम में भी अल्लाह की बारगाह से रिजेक्ट नहीं होती। नमाज आपने पढ़ी लेकिन शर्त नहीं है कि ये कबूल हो गई। रोजा आपने रखा, शर्त नहीं है कि कबूल हो गया। ज़कात अदा की, शर्त नहीं है कि कबूल हो गया। ज़कात अदा की, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं। हज किया, क्या खबर, अल्लाह बेनियाज है, तुम्हारी इबादत को कबूल करता है या नहीं करता। मगर दुरूद पाक एक ऐसा अमल और एक ऐसी इबादत है जिस आलम में भी पढ़ा जाए, जैसे भी पढ़ा जाए, अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, कबूल होता है, कबूल होता है, कबूल होता है। और वो दुआ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, हवा में मुअल्लक रहती है जब तक उसके पहले और उसके आखिर में दुरूद पाक न पढ़ लिया जाए। अल्लाह करीम है, उसे ये बात नापसंद है कि पहला हिस्सा भी तुम्हारी दुआ का कबूल कर ले, आखिरी भी कबूल कर ले,
اور درمیان والے حصے کو چھوڑ دے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں، اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو دعا سے پہلے رسول اللہ پر درود پڑھا کرو، دعا کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھا کرو۔ جب تم نے پڑھ لیا، درمیان میں اپنی حاجت بیان کرو۔ جو اللہ تمہاری پہلی دعا کے حصے کو قبول کرے گا وہ درمیان والے کو بھی کرے گا، وہ آخر والے کو بھی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا صاحب سے درخواست کی خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موج بلا کی راہ میں حاضر مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ کہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ میرے دل میں وہ رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان۔ کہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ اور جہاں پوشاک بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے۔ جہاں پوشاک بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے۔ جہاں پر ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے۔ جہاں پر ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے۔ اور کرم کتنا بکری ان
کے ذات پاک کا ہم کریں کرم جتنا فقیر کی ذات پاک کا ہم پر کہ ہم اتنی دور ہیں لیکن ہمیں حاصل مدینہ ہے ہم اتنی دور ہیں لیکن ہمیں حاصل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ چمک رہا تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سرخ داری دار لباس پہن رکھا تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو تکتا رہا اور بہت دیر میں نے چاند کی طرف دیکھتا رہا. میں کمپیریزن کر رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے. بس اللہ کی عزت و جلال کی قسم میرے نزدیک رخ مصطفیٰ چاند سے کہیں زیادہ اس سے روشن اور پیارا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کل 14ویں کی رات تھی شب پر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی شب پر رہا چرچا تیرا. ہم بھی وہیں موجود تھے. کل 14ویں کی رات تھی شب پر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی وہ پوچھا کیے. ہم چپ رہے ہم ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا. Number
کسی کی صورت تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ سورہ یوسف نازل ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے سارے قصیدے مدینہ طیبہ اور مکہ کی گلیوں میں پھیل گئے۔ ہر کسی نے کہا یوسف بڑے ہنسی تھے، ہمارے رسول کیسے ہوں گے؟ میرے رسول نے فرمایا یوسف کو اللہ نے پوری کائنات میں سے آدھا حسن عطا کیا، آدھا حسن دیا، پوری کائنات کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ارے آدھا تو وہ بتائے گا نا جسے سارے کا پتہ ہوگا، آدھا تو وہ بتائے گا جسے سارے کا پتہ ہوگا۔ ثابت ہوا سارے کا پتہ روح مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف سبی ہے اور میں ملی ہوں۔ ارے سبی اسے کہتے ہیں جسے ایک مرتبہ دیکھیں دوسری مرتبہ دیکھنے کی طاقت نہ ہو، اور سبی اسے ملی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ لیا جائے پھر نظر ہٹائے نہ ہٹے۔ سبی وہ ہے جسے دیکھ لیا جائے پھر نظر اس کے چہرے پر نہ ٹکے، اور ولی وہ ہے جسے دیکھ لیا جائے پھر نظر اس کے چہرے سے پرے نہ ہٹے۔ ارے پوچھو اس عورت سے جب حضور نے کہا مجھے چاہیے افراد چاہیے چند کرنے کے لیے، اور ایک عورت اپنا چند ماہ کا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جان عالم اس کو لے لیجیے، یہ آپ کے ساتھ جہاد پر جائے گا۔ حضور مسکرا دیے، کہا بی بی یہ جہاد پر کیسے جائے گا، کیسے جنگ کرے گا؟ کہا جان عالم جب آپ پر تیروں کی بارش ہوگی، لوگ آپ کو زخمی کرنے کے ارادے سے تیر لے کر آئے، آپ میرے بیٹے کو سامنے کر دینا۔ محبوب جو تیر آپ کے جسم کی طرف آ رہا ہوگا وہ میرے بیٹے کے جسم سے پاک ہو جائے گا۔ اس کا پاک نہیں ہے کہ وہ جہاد پر چلا جائے، میرے گھر میں بڑا مرد نہیں ہے جو جہاد پہ چلا جائے۔ یا رسول اللہ اس بچے کو اپنی چاکری کے لیے قبول کر لیجیے۔ حاضرین جی وقار، اس رسول کی محبت جس کا ذکر میں نے آپ کو سنا دیا، اس رسول کی محبت جس کی الفت آپ کے دل و جان کو ہمیشہ روشن اور منور رکھتی ہے، اسی رسول کی محبت میں اپنی زندگی کے صبح و شام کا آغاز کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سلام کے لیے بچہ بول دیتا ہے، بول دیتا اللہ